میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمیں 3 دن کے اندر اس چینل پر 1000 سبسکرائبر پورے کرنے ہیں۔ معصوم پارٹ 513 اور 514 کا لنک بھی کمنٹ میں پن ہے۔ روبینہ خان اس بات پر بھی غور کرنے لگی کہ اگر وہ لڑکی سچ بول رہی ہے تو اسے کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ شیرو: کہیے باجی، کیا کام تھا آپ کو میرے سے؟ ناصرہ: اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ تو جاؤ، پھر ہم چلیں گے۔ شیرو: اور انکل کو کیا کام تھا مجھ سے؟ ناصرہ: ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ فنکشن فلاں شہر میں کوئی فارم ہاؤس ہے، وہاں انکل نے کہا ہے کہ اس دن تمہیں خاص طور پر اس فنکشن میں ہونا ہے۔ شیرو: کون سا فنکشن اور میرا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس فنکشن کا تعلق چچا جان کی ذات سے ہے اور پاپا چاہتے ہیں اس بار تم وہ سب اپنے ہاتھوں سے کرو۔ یہ آواز شمائلہ باجی کی تھی، جو پتہ نہیں کب آفس میں داخل ہوئی تھیں۔ شمائلہ باجی کے چہرے پر مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکان تھی، مگر آنکھوں میں ایک اداسی کی جھلک۔ آفس کی وجہ سے وہ بھی کوٹ پینٹ پہنے ہوئے تھے۔ شمائلہ باجی کو دیکھ کر میں اور ناصرہ باجی اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ شمائلہ: یہ کیا باجی، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ آپ ایسے کھڑے مت ہوا کرو، آپ میری بڑی بہن ہیں، اور تم کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ تم تو ملازم بھی نہیں ہو، تو پھر ایسے کیوں کر رہے ہو جیسے کلاس میں ٹیچر کے آنے پر اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شمائلہ باجی کی بات پر ناصرہ باجی بھی ہنس پڑیں اور مجھے بھی خود پر ہنسی آ گئی۔ شیرو: نہیں باجی، ایسی بات نہیں ہے، آپ کیسی ہیں؟ شمائلہ: ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ شیرو: میں بھی ٹھیک ہوں۔ شمائلہ: کبھی تمہارا دل نہیں کرتا ہم سے ملنے کو؟ اپنے آپ تو تم آتے نہیں، لگتا ہے ابھی بھی ناراض ہو۔ ارے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں بھلا کیوں ناراض ہونے لگا؟ ناصرہ: شمائلہ، اگر تم بزی نہیں ہو تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں شیرو کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی ہوں۔ ناصرہ باجی نے مسکراتے ہوئے شمائلہ باجی کو انوائٹ کر لیا اور میں حیران و پریشان باجی کو دیکھنے لگا، کیونکہ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، یہ ابھی ابھی مجھے پتہ چلا تھا۔ شمائلہ میری طرف دیکھتے ہوئے: نہیں، آپ دونوں چلے جاؤ، میں سمجھ گیا کہ باجی میری وجہ سے ایسا کہہ رہی ہیں۔ شیرو: کیا ابھی بھی غصہ ہو مجھ سے باجی؟ میں نے جب اتنا کہا تو شمائلہ باجی کی مسکان اچانک سے غائب ہو گئی اور وہ ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھنے لگیں۔ پھر اچانک انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے
گلے سے لگا لیا۔ شمائلہ باجی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھیں۔ شمائلہ باجی کی ایسی حالت دیکھ کر ناصرہ باجی نے بھی انہیں پیچھے سے گلے لگا لیا۔ ناصرہ، کیا ہوا تجھے؟ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ تجھے اچھا نہیں لگا کیا؟ شمائلہ، کیسی باتیں کر رہی ہو باجی آپ؟ میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے مگر آج پتہ چلا اس کا دل واقعی میں بہت بڑا ہے۔ ناصرہ، چل اب اپنی یہ آنکھیں صاف کر لے، ایسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ شیرو، صحیح کہا باجی آپ نے۔ شمائلہ باجی تو بس ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں مگر میری وجہ سے۔ شمائلہ، کیا تیری وجہ سے؟ ہاں، آج تیری وجہ سے ہی میں اس جہنم سے آزاد ہوئی ہوں، سمجھے؟ اور میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ چلو اب چلتے ہیں۔ میں نے بھی کافی وقت سے شاپنگ نہیں کی، آج دل کھول کر شاپنگ کروں گی۔ اس کے بعد شمائلہ باجی، ناصرہ باجی اور میں تینوں ایک بڑے سے مال میں پہنچ گئے۔ ناصرہ باجی اور شمائلہ باجی اتنی اچھی لگ رہی تھیں کہ ہر کوئی ان کو دیکھ رہا تھا۔ مال میں پہنچنے پر مجھے لگا کہ دونوں کو شاپنگ کرنے میں وقت لگے گا تو میں تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہوں اور ریما سے بات کر لیتا ہوں۔ شیرو، آپ دونوں شاپنگ کرو، میں بھی تھوڑا گھوم لیتا ہوں نا۔ ناصرہ، تم نے اب کہاں جانا ہے؟ چپ چاپ میرے ساتھ شاپنگ کرواؤ۔ شیرو، مگر میں کیا کروں گا اس میں؟ ناصرہ، کیا کرو گے؟ مطلب میری ہیلپ کرو گے اور کیا۔ شیرو، اس کے لیے تو شمائلہ باجی ہے نا۔ شمائلہ، تو کیا ہوا؟ تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ویسے بھی مجھے بھی تمہاری ہیلپ چاہیے۔ شیرو، میری ہیلپ؟ شمائلہ، ہاں، وہ مجھے موہت کے لیے کچھ ڈریس لینے ہیں تو تم ساتھ میں ہوگے تو آسانی ہوگی۔ اب میں منع کیسے کر سکتا تھا؟ خیر، اس کے بعد شاپنگ شروع ہو گئی مگر شاپنگ پہلے جینٹس کلیکشن سے شروع ہوئی۔ شمائلہ باجی نے موہت کے لیے ڈریس لینے تھے، اس لیے مجھے ڈریس ٹرائی کرنے کو کہتیں اور پھر دونوں مل کر ڈریس کو فائنل کرتیں۔ کچھ ڈریس لینے کے بعد ناصرہ باجی نے بھی کہا کہ وہ زبیر بھائی کے لیے کچھ ڈریس لینا چاہتی ہیں، اس لیے مجھے ان کے لیے بھی ڈریس ٹرائی کرنے پڑے مگر مجھے اس بات سے تھوڑی حیرانی اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اتنے دنوں بعد ناصرہ باجی آج خود زبیر بھائی کا نام لے رہی تھیں، جو پہلے ان کا نام سنتے ہی غصہ ہونے لگتی تھیں۔ جینٹس کلیکشن سے فارغ ہو کر ہم پھر لیڈیز کلیکشن میں پہنچے۔ شمائلہ باجی تو آتے ہی اپنے لیے ڈریس دیکھنے لگیں مگر ناصرہ باجی میرے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ شیرو، کیا بات ہے باجی، آپ شاپنگ کیوں نہیں کر رہیں؟ آپ کے کہنے پر ہی تو ہم یہاں آئے ہیں۔
ناصرہ، میں نے جو لینا تھا لے لیا، اب بس۔ شیرو، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے کچھ نہیں سننا، چلیے پہلے اپنے لیے شاپنگ کیجیے۔ دوسروں کی فکر رہتی ہے ہمیشہ آپ کو، پر اپنی نہیں۔ ناصرہ، اچھا ٹھیک ہے، مگر میری ایک بات ماننی ہوگی تجھے۔ میرے لیے ڈریس تو ہی سلیکٹ کرے گا۔ شیرو، چلیے ٹھیک ہے، اب تو چلو۔ ناصرہ باجی میرے ہاں کرتے ہی مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ پھر میں نے 2-3 ڈریس باجی کے لیے سلیکٹ کیے اور ان کو وہ سب ٹرائی کرنے کے لیے کہا۔ شمائلہ باجی تھوڑی دور ہی اپنے لیے ڈریس دیکھ رہی تھیں، مگر ان کی نظر ہم پر تھی اور شاید من ہی من میں کچھ سوچ رہی تھیں، کیونکہ ان کا دھیان ڈریس دیکھنے میں کم اور ہماری طرف زیادہ تھا۔ تبھی ایک لڑکا ان کے پاس آیا اور ان سے بات کرنے لگا۔ لڑکا، مس بیوٹی فل، آپ اکیلی ہیں کیا؟ میں کوئی ہیلپ کروں؟ ویسے تو آپ پر کوئی بھی ڈریس سوٹ کرے گا، مگر میرے خیال سے یہ آپ پر زیادہ اچھی لگے گی۔ شمائلہ غصے سے گھورتے ہوئے، ہیلو، تم ہو کون؟ مائنڈ یور اون بزنس۔ لڑکا، اوہو، اتنی گرمی، لگتا ہے کسی نے اچھے سے اتاری نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نکال دوں گا ساری گرمی۔ شمائلہ، تیری ہمت کیسے ہوئی ایسے بولنے کی؟ شمائلہ باجی نے غصے میں آ کر اپنا ہاتھ اس لڑکے پر اٹھا دیا، مگر اس لڑکے نے شمائلہ باجی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اتنی دور سے پتہ نہیں چل رہا تھا کیا بات ہو رہی ہے، لیکن جب باجی کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو میں بھاگ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ اس لڑکے نے جس ہاتھ سے شمائلہ باجی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میں نے اس کی وہ کلائی زور سے پکڑ کر کھینچ دی اور وہ درد سے کرا اٹھا، جس سے اس کے ہاتھ سے شمائلہ باجی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ لڑکا، چھوڑ کمینے، چھوڑ مجھے۔ شیرو، یہ کیا کہہ رہا تھا باجی؟ میرے منہ سے لفظ باجی سن کر اس لڑکے کی تو ہوا ٹائٹ ہو گئی۔ پہلے ہی اس کی کلائی میرے ہاتھ میں تھی اور وہ میری تگڑی باڈی کو دیکھ کر جیسے پہلے ہی اپنے آپ کو میرے حوالے کر چکا تھا۔ لڑکا، سوری بھائی، غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتہ تھا ان کا کوئی آپ جیسا بھائی بھی ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں بھائی۔ سوری باجی، معاف کر دے مجھے، دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔ شمائلہ، کیوں؟ نکل گئی ساری گرمی؟ ابھی تو میری گرمی نکلنے کی بات کر رہا تھا، اب بول۔ اب سانپ سونگھ گیا اسے دیکھ کر۔ چٹاخ چٹاخ چٹاخ، چلے جاؤ یہاں سے۔ شمائلہ باجی نے غصے میں آ کر اس لڑکے کو گالی دیتے ہوئے 3 تھپڑ کس کس کر جڑ دیے۔
میں تو حیران ہو رہا تھا جس طرح اس لڑکے نے معافی مانگ لی تھی۔ میرا ارادہ تھا اسے چھوڑ دینے کا، مگر باجی تو مکمل غصے میں تھیں۔ ویسے تو میں بھی باجی کے ہاتھ سے تھپڑ کھا چکا تھا، اس لیے جلدی خود کو سنبھال لیا۔ وہ لڑکا جلدی سے وہاں سے اٹھ کر اپنی گال سہلاتا ہوا بھاگ گیا۔ شمیلہ باجی تو اسے مزید مارنا چاہتی تھیں، مگر میں نے روک لیا۔ میں تو باجی کا یہ رخ دیکھ کر حیران تھا۔ شمیلہ باجی شاید میری حالت سمجھ گئیں۔ شمیلہ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ شیرو کچھ نہیں جواب دیتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے آپ گال پر چلا گیا، جسے دیکھ کر باجی کو شاید اندازہ ہو گیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ شمیلہ ہنستے ہوئے، تو کیوں اپنے گال سہلا رہا ہے؟ تجھے تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ شیرو، میں سوچ رہا ہوں اس بیچارے کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ مجھے آپ کے ہاتھ کی مار کا پتہ ہے شمیلہ، اور کتنا شرمندہ کرے گا مجھے۔ مجھے سچ میں بہت برا لگتا ہے جب بھی وہ سب یاد آتا ہے مجھے۔ کیا تو اسے بھول نہیں سکتا؟ چاہے تو اپنے ہاتھوں سے مجھے بھی مار لے۔ باجی نے میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے گالوں پر مارنے کی کوشش کی تو میں نے ان کے گالوں کو پیار سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ شیرو، آپ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ باجی، اتنے پیارے گالوں پر بھلا کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ یہ مارنے کے لیے نہیں، پیار کرنے کے لیے ہیں، اور میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ وہ تو بس کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے۔ اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا وہ سب چھوڑیں، آپ شاپنگ کیوں نہیں کر رہی؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا دھیان شاپنگ میں نہیں ہے۔ شمیلہ باجی میری بات سن کر من ہی من میں پتہ نہیں کیا سوچنے لگیں۔ میں نے انہیں ہلایا۔ شمیلہ، ہاں، وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا تو اپنے لیے تم ناصرہ باجی کی ہیلپ کر رہے تھے، تو کیا تھوڑی میری ہیلپ بھی کرو گے؟ شیرو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ چلیے میں دیکھتا ہوں آپ کے لیے، مگر کیا آپ کو میری پسند اچھی لگے گی؟ شمیلہ، بالکل اچھی لگے گی۔ میں جانتی ہوں تمہاری پسند بہت اچھی ہے۔ شیرو، آپ کو کیسے پتہ؟ شمیلہ، امی اور باجی بتاتی رہتی ہیں۔ شمیلہ باجی آنٹی کا نام لینے والی تھیں، مگر بیچ میں رک گئیں اور باجی کا نام لے لیا۔ میں نے ان کے لیے کچھ ڈریس نکالے اور انہیں ٹرائی کرنے کو کہا۔ تب تک ناصرہ باجی بھی واپس آ گئی تھیں۔ کپڑے ٹرائی کرنے کے بعد یہاں ابھی جو کچھ ہوا انہیں پتہ نہیں چلا۔ تھوڑی دیر بعد شمیلہ باجی بھی اپنے ڈریس ٹرائی کرنے کے بعد واپس آ گئیں۔ شاپنگ کرتے کرتے ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی اور ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی، تو ہم کچھ کھانے کے لیے ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ تبھی مجھے زینت کی کال آنے لگی۔ زینت، کہاں ہو؟
صبح سے میں تمہارا ویٹ کر کر کے پاگل ہو رہی ہوں۔ میں تو بول ہی گیا تھا کہ مجھے زینت کو لے کر گاؤں جانا تھا آج۔ شیرو: او سوری، وہ کیا ہے نا، میں باجی کے ساتھ شاپنگ کرنے آیا تھا، انہیں کچھ ڈریس لینے تھے۔ زینت: او ہو، چلو کوئی بات نہیں، کم سے کم بتا تو دیتے۔ اچھا، فری ہو کر جلدی آنا، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ زینت سے بات کرنے کے بعد میں واپس آیا تو ناصرہ باجی میری طرف غور سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا باجی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو آپ؟ ناصرہ: مال میں کیا کیا تھا تو نے؟ شیرو: میں نے کیا، کچھ بھی تو نہیں۔ ناصرہ غصے سے: مجھے سب پتہ ہے۔ میں باجی کے تیور دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ باجی کیوں غصے میں ہیں۔ کہیں شمائلہ باجی نے سب کچھ میرے اوپر تو نہیں ڈال دیا، جبکہ مارا تو انہوں نے خود تھا۔ میں نے شمائلہ باجی کی طرف دیکھا، تبھی شمائلہ باجی جو چپ کر کے بیٹھی تھیں ایک دم زور زور سے ہنسنے لگیں۔ ناصرہ: کیا شمائلہ، تم بھی تھوڑی دیر کنٹرول نہیں کر سکتیں؟ مجھے اس کی کلاس بھی نہیں لینی تھی تم نے؟ شمائلہ: سوری باجی، مگر آپ نے دیکھا نہیں کیسی شکل بنا لی تھی اس نے، ہا ہا ہا۔ ناصرہ: چل اب بس کر، کیوں ہنس رہی ہے؟ تیری ہی تو مدد کی نا اس نے، اب تو ہنس رہی ہے اسی پر۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ دونوں میرے ساتھ مذاق کر رہی تھیں۔ ناصرہ باجی کو ایسے مذاق کرتا دیکھ کر مجھے اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ایسا کرتی نہیں تھیں، اس لیے میں بھی خاموش انہیں دیکھتا رہا، اور جیسے ہی ان کی نظر مجھ سے ملی وہ شرما گئیں اور مسکرانے لگیں اور میری طرف متوجہ ہوئیں۔ ناصرہ: تم ناراض تو نہیں ہو نا؟ یہ سب اسی کا آئیڈیا تھا، اب خود ہنس رہی ہے مجھے پھنسا کر۔ شیرو: نہیں باجی، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے، آپ ایسے ہی ہنسی مذاق کیا کیجیے، اچھی لگتی ہو آپ۔ ناصرہ باجی شرما کے نظریں جھکا کر بیٹھ گئیں اور دوبارہ سے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھنے لگیں۔ شمائلہ: ایک بات تو ہے باجی، شیرو نا ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، اس لڑکے کی تو حالت ہی غیر ہو گئی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی وہ مجھے باجی باجی کہنے لگا، میں نے بھی رکھ دیے دو چار، اب باجی کہے گا تو باجی کی تمنائیں بھی تو ملیں گی نا۔ ویسے وہ لڑکی قسمت والی ہوگی جس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ ناصرہ: چلو اب کھانا کھا لو، کہیں نظر نہ لگا دینا اسے۔